بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم کوئی معاملہ کرو یا لین دین کرو، بدین ادھار، الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس اس کو لکھ لو، فاکتبوہ، پس اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا یعنی کاتب، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، کہ لکھے، ٹھیک ہے، کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ، جیسے سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ لکھے، ٹھیک ہے۔ یہ سورت جو تھی، جو چل رہی ہے جو سورت، یہ سورت سورہ بقرہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اور یہ آیت جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ بیع سلم کرتے ہیں۔ بیع سلم اس کو کہتے ہیں جو ادھار کی بیع ہوتی ہے، ادھار کا لین دین، ادھار کا کاروبار، اس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ سال پہلے ابھی اناج اگتا نہیں تھا تو کسان کے پاس لوگ آ جایا کرتے تھے، جس کے باغ ہوا کرتے تھے، پھل فروٹ کے، کھجوروں کے یا اور کسی فروٹ کے، تو خریدار اس کے پاس آ جاتے، ایڈوانس بکنگ کرواتے، اسے آگے جو ہے یا تو یوں ہوتا ہے نا کہ وہ قیمت اس کی دے دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ جو فروٹ اگے گا یا تیار ہوگا، جی اس میں سے اتنا مال جو ہے نا یہ میرا ہے، اس کا یا تو وہ بیانہ وغیرہ کر دیا جائے یا اس کی قیمت ادا کر دی جائے، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ لیکن وہ لوگ ادھار یعنی بیع سلم اسی کو کہتے، کہ زید نے بھی کہہ دیا، عمر نے بھی کہہ دیا، بکر نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ جو اناج اگے گا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، وہ پھر اس سے زبانی کلامی معاملات طے کر لیتے کہ جی اس میں سے اتنا مال جو ہے یہ میرا ہے۔ وہ بعد میں پھر ان کے جو ہے جب آ کے دیکھتے کہ جی مطلب اناج جو ہے یہ تو توقع سے زیادہ اچھا تیار ہوا ہے، جی تو سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے 1 من کہا کہ اس میں سے 1 من میرا ہے، لیکن وہ جب بعد میں آیا اس نے دیکھا کہ اناج اچھا تیار ہوا ہے، اس نے کہا کہ میری بات آپ سے ہوئی تھی کہ 2 من میں نے لینا ہے، میری بات ہوئی تھی آپ سے، کچھ لکھا شکھا کچھ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے،
اس طرح ان کے معاملات گڑبڑ ہو جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سلم کو تو جائز رکھا کہ ٹھیک ہے بیع سلم کر لیا کرے، لیکن ایسی تجارت بیع سلم جو ہے یعنی جو ادھار پر مبنی ہو، فرمایا فَلْيَكْتُبْ، تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھ لیا کرو، تمہارے پاس کچھ دستاویز ہونی چاہیے جس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ فلاں شخص نے فلاں شخص سے اتنا مال لینے کا جو ہے نا وہ کہا ہے، اور فلاں نے اتنا مال دینے کا وعدہ کیا ہے، اور فلاں وقت تک یہ اتنا مال جو ہے نا یہ دینا ہے، یعنی وقت یہ بھی لکھ لیا جائے اور وہ اس کی مقدار جو ہے وہ بھی لکھ دی جائے، وزن کے حساب سے ہے، ناپ تول کے حساب سے ہے، یا پیمانے کے حساب سے ہے جی، البتہ وہ جو بھی ہے اس کو باقاعدہ لکھ لیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر چیز کا فیصلہ فرما دیا۔ اب اس کے مطابق اگر کوئی چلے تو یقیناً وہ کبھی بھی گھاٹا نہیں کھا سکتا، کبھی بھی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اس کو کیا کرے، وقت معین، وقت مقررہ تک اگر کوئی لین دین کا معاملہ ادھار کا کرے، فَاكْتُبُوا، پس اس کو لکھ لے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب یعنی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، یعنی ڈنڈی نہ مارے جی، کسی کی طرفداری نہ کرے، یعنی جو قرض خواہ ہے اس کی سائیڈ نہ لے، مقروض جو ہے وہ اس کو دبانے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے قرض خواہ کے ساتھ وہ مل جائے، یا قرض خواہ اس کے ساتھ لکھنے والے کے ساتھ ملاپ کر لے جی، تو وہ جناب علی ایسے معاملات نہ کرے۔ کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے تمہارے درمیان جو عدل و انصاف والا ہو، جو عادل بندہ ہو، ٹھیک ہے، وہ لکھے، اور پھر ایسا بھی نہ کرے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، یعنی لکھنے والا انکار بھی نہ کرے، جس کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے لکھنے کی، اس کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس کو لکھنے کی مہارت ہے، لکھنے کا ہنر ہے اس کے پاس، اب وہ اپنے ہنر کو استعمال کرے نا، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، تو وہ اپنے اس ہنر کو استعمال کرے۔ فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھے، ٹھیک ہے جی۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور املا کرے یعنی لکھائے، چاہیے کہ لکھائے وہ اس کو نہ اوپر اس کے حق جس پر حق ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ مقروض جو ہے، ٹھیک ہے، مقروض جو ہے نا جس نے پیسہ دینا ہے، وہ مقروض لکھوائے اس کو، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ خود نہیں لکھ سکتا، خود لکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، اب وہ کیا کرے کہ وہ کسی اور کو لکھوائے گا۔ یملل املا، املا لکھوانا، یعنی کہ لکھوانا اس کو املا کہتے ہیں نا، تو وہ کیا کرے کہ املا کرے یعنی لکھوائے، علیہ الحق یعنی مقروض جو ہے، ٹھیک ہے،
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، یعنی صحیح صحیح اس کو لکھوائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ جو مقروض ہے جس نے پیسہ دینا ہے، وہ اگر اس نے دینا ہے 1000 روپیہ اور اس کو کہے کہ نہیں جی میں نے تو 800 روپیہ دینا ہے، لکھ دیں ادھر 800 روپیہ. نہ، جو حقیقی بات ہے وہ اس کو لکھوائے، املا کرے، یعنی اس کو لکھے بھی اس کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ فلاں نے اس سے پیسے لینے، لکھے لیکن خود چونکہ وہ لکھ نہیں سکتا وہ اس کی طرف سے لکھے گا. ٹھیک ہے نا، کیا لکھے گا کہ میں نے فلاں چیز ادھار میں فلاں سے لی ہے. ٹھیک ہے، اتنے وقت کے لیے لی ہے اور 500 روپے میں لی ہے، جس کا نصف 250 روپیہ بنتا ہے، اور میں نے اس کو رقم جو ہے یہ فلاں تاریخ بروز فلاں ٹائم تک میں نے اس کو یہ رقم دینی ہے. نیچے وہ اپنے سائن کر دے. ٹھیک ہے، یا انگوٹھا لگا دے. تو اپنی تحریر گویا کہ جیسے یہ میں خود بذات خود لکھ رہا ہوں، خود لکھنے کی طاقت نہیں، لکھے گا کوئی اور، لیکن وہ یوں محسوس کروائے کہ میں خود لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے اس میں سے کچھ بھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ 1000 دینا تھا تو اس میں 800 روپیہ لکھ لے یا لکھوا لے، 500 روپیہ لکھ لے یا لکھوا لے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر وہ جس پر حق ہے یعنی وہ مقروض جو ہے سفیہن بے عقل ہو، بے وقوف ہو. ٹھیک ہے، یعنی پاگل پن ہو، اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہ کرتا ہو. او ضعیفن، یا کمزور ہو، ضعیف ہو، بہت زیادہ بوڑھا ہو، ہاتھ کامتے ہوں اس کے، وہ خود نہیں لکھ سکتا، یا کمزور ہے، کمزوری کی بنا پہ وہ نہیں لکھ سکتا، ناتواں ہے جی. او لا یستطیع، یا یہ کہ نئی طاقت ان یملا، کہ لکھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا طاقت لکھنے کی نہیں ہے، یعنی وہ اس کو لکھنا آتا ہی نہیں ہے، یا اتنی ہمت اس میں نہیں ہے کہ وہ خود تحریر کرے، خود لکھے. فرمایا کہ ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، دیکھیں نہیں ہے طاقت اس میں کہ لکھے یا کہ املا بولے، لکھوائے، لکھوانے کی طاقت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، بے عقل ہے، ظاہر سی بات ہے جو جس میں عقل ہی نہیں ہے وہ لکھوائے گا کیسے. ٹھیک ہے، وہ کیا لکھوائے گا، اور جو ہے ہی کمزور انتہائی لاغر ہے تو وہ بھی اس میں بھی لکھوانے کی طاقت نہیں ہے. او لا یستطیع ان یملا، یا نہیں ہے طاقت کہ لکھوائے یا املا بولے. ٹھیک ہے، ہوا فلیملل، پس املا بولے، پس چاہیے املا بولے، ہوا وہ، فلیملل، پس چاہیے کہ املا بولے، ولیہ، اس کا ولی. خود طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا، کسی بندے کو اپنا ولی مقرر کرے گا، کسی کو اپنا ساتھی مقرر کرے گا، کسی کو مختار نامہ دے دے گا. ٹھیک ہے، اختیار دے دے گا کسی کو کہ میری طرف سے یہ لکھے گا. تو وہ جس کو وہ منتخب کرے گا
تو وہ اب لکھے گا بالعدل، انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا کرے گا، خود طاقت نہیں ہے، وہ کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، تو وہ کیا کرے کہ ایک ولی مقرر کر لے، ٹھیک ہے، تو وہ لکھوائے، فَلْيُمْلِلْ، پس لکھوائے ولی اس کا، تو جس کو وہ مقرر کرے گا وہ لکھوائے گا پھر اس کی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن بالعدل، انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، مردوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب صرف لکھنے سے اگر بات نہیں بنتی ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ رد و بدل نہ کر دے، بعد میں کہیں وہ گم نہ کر دے وہ تحریر جو ہے، تو فرمایا کہ مزید اس میں مضبوطی لانے کے لیے تم کیا کرو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم گواہ بنا لو، دو گواہ مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، پس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، یہ گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، ایک مرد اور دو عورتیں، ایک عورت نہیں، وہ کیوں کہ عورت جو ہے یہ بھولن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھولنے کا عذر جو ہے نا وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، دو کی گواہی، نہ ہو دو مرد، فَإِن لَّمْ يَكُونَا، نہ ہوں رَجُلَيْنِ، دو مرد، فَرَجُلٌ، پس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، یہ کیوں ہے ایسے، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، یہ آگے اس کی وضاحت آئے گی، دو عورتیں، ٹھیک ہے جی، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ ان میں سے کہ راضی ہوں گواہی سے، یعنی جو گواہی دینے میں رضامندی ظاہر کرے نا، ان کو گواہ بناؤ، ان تدل احداہما، کہ اگر بھول جائے، تدل بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کروا دے اس کو دوسری، ٹھیک ہے، ایک اگر ان میں سے بھول جائے تو دو عورتیں رکھنے کی وجہ کیا ہے، ایک اگر ان میں سے بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں جی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، اب جب گواہ مقرر کر دیے گئے تو وہ یا تو وہ گواہ جو ہے نا، یا وہ قرض خواہ جو ہے اس کو بھی پتا ہو، مقروض کو بھی پتا ہو کہ ہمارے گواہ فلاں فلاں ہیں، یا ان گواہوں کے اسماء گرامی جو ہے نا ان کے نام وہ بھی اس میں تحریر کے اندر لکھ دیے جائیں کہ اس تحریر میں، اس لین دین کے معاملات میں فلاں فلاں گواہ ہے، وہ موقع پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام اس میں لکھ دیے جائیں تاکہ وہ بعد میں مکرے نہیں، ٹھیک ہے، یا آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہمارے گواہ فلاں فلاں ہے، کیونکہ لکھے ہوئے، تو لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہو سکتی، نہ لکھا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں نہ آئے کہ کون کون گواہ تھے۔ تو فرمایا کہ پھر جب وہ مقرر کر لیے جائیں نا گواہ، اب گواہ جو ہیں وہ بھی ایسے گواہ ہونے چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس لین دین کے دستاویز جب لکھی جا رہی ہے اس وقت وہ موجود ہونے چاہیے، ایسے نہیں بلا وجہ کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کے بس فلاں دا نام لکھ دیو جی، فلاں دا بھی لکھ دیو،
نہیں، وہ موقع پر موجود ہونے چاہیے. جب تحریر لکھی جا رہی ہے اس وقت موجود ہونے چاہیے. موجود ہوں گے تو تب ان کی گواہی اس میں ڈالی جائے گی. اب جب ان کے نام لکھ دیے گئے اس میں تو فرمایا کہ کل کو جب پھر ان کے معاملات ہونے ہیں، مقروض نے اس کو رقم ادا کرنی ہے قرض خواہ کو، ٹھیک ہے، اب اگر گواہوں کی ضرورت پڑ گئی ہے ولا یاب الشہداء تو انکار نہ کریں اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے. جب بھی ان کو بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، وہ مطلب آگے اپنی گواہی وہ دیں. ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الی اجل، اور نہ سستی کرو ان تکتبوہ کہ لکھو اس کو چھوٹا یا بڑا ایک مدت میعاد تک، یعنی اس کو یہ کوئی بوجھ نہ سمجھو، اس کو چھوٹا لین دین ہو یا بڑا لین دین ہو، بس کیا ہے کہ اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے لیے انصاف ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور قائم رکھنے والا ہے گواہی کو، شہادت کو قائم رکھنے والا ہے. وہ لکھنے والا معاملہ جو ہے نا وہ انصاف پر مبنی ہے اور معاملات کو قائم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے، وَأَدْنَىٰ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ شک کرو، اللہ ترتابو کہ نہ شک کرو، تمہیں کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس میں نہ رہے، ٹھیک ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ٹھیک ہے. یہ اللہ تکتبو کہ نہ تم شک کرو مگر یہ کہ ہو تجارت موجود، یعنی اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ اور ہے، یعنی وہ تھی کہ لین دین ادھار تھا، پھر لازمی طور پہ جو ہے نا وہ لکھت ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر معاملات آپ کے لین دین اگر موجود ہیں، یعنی نقد و نقد والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، چیز بھی موجود ہے کہ یہ چیز خریدنی ہے میں نے اور اتنے میں خریدنی ہے، آپ کے پاس اس کی رقم موجود ہے، آپ دے دیتے ہیں. اب اس میں کوئی شک و شبہ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. یہ ہے وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. الا ان تکون تجارتاً، یہ کہ ہو تجارت حاضرتاً موجود ہو، تدیرونہا بینکم کہ گھماؤ اس کو اپنے درمیان، جی کہ ایسی تجارت موجود ہے اس کو گھماؤ اپنے درمیان. آگے چلے فلیس علیکم، پس تم پر کچھ گناہ نہیں، جناح تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا کہ نہ لکھو اس کو، یہ ان لا ہے، ان لا کہ نہ تکتبوہا نہ لکھو اس کو، یعنی جو
تجارت موجود ہے، لین دین کے معاملات جو ہیں نا یہ نقد و نقد والا معاملہ ہے، فرمایا اس پر اگر تم نہ بھی لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب خرید و فروخت کرو، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ اگر لکھنے شکنے کا معاملہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کاغذ پنسل نہیں ملا، کوئی لکھنے والا نہیں ملا، جی، تو فرمایا کہ پھر کم از کم گواہ جو ہے نا یہ تم بنا لو، جب تم لین دین کرو نا تو خرید و فروخت کرو، واشہدوا گواہ بنا لو، ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان دو لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ لکھنے والا جو ہے اس کو تم مجبور نہ کرو، وہ اگر مثال کے طور پہ اویلیبل نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو اس کو ضرر نہ دو، تکلیف نہ دو اس کو، ٹھیک ہے، جب تک وہ فری نہیں ہو جاتا، اور نہ گواہ کو ضرر دو، تکلیف دو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے لکھنے میں، یعنی وہ عدل اور انصاف کے ساتھ وہ تو لکھ رہا ہے، لیکن تم اس کو مجبور کر کے اپنی مرضی کی تاریخ لکھواؤ، ٹھیک ہے، اور مجبور کر کے گواہ جو ہے نا وہ بھی آپ کے لین دین میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ یہ کوئی گڑبڑی اس میں لگتی ہے، تو آپ مجبور کر کے گواہ بھی اس میں ڈال دو، ٹھیک ہے، زبردستی، تو یہ اس طرح معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسے کرو تو بے شک تم نے کیا کیا ہے؟ نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، نافرمانی کی ہے، پس تحقیق وہ نافرمانی ہے ساتھ تمہارے، ٹھیک ہے، وہ نافرمانی، یعنی یہ اس طرح معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے تم کو اللہ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ لکھنے والا، کاتب نہ پاؤ، یعنی تسی اگر مثال کے طور پہ کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ یہ جو ہے پردیس میں ہو کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کی واقفیت بھی نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لکھنے والا کون ہے کون نہیں ہے، یہ اسٹامپ پیپر والے یہاں پہ کہاں پہ ہوتے ہیں کہاں پہ نہیں ہوتے، کسی ایسی جگہ پہ پردیس میں ہو، سفر پر ہو، اور نہ پاؤ تم کاتب، لکھنے والا نہ پاؤ، فرحان مقبوضہ، یا آپ کو ملے ہی نہیں ہے، لکھنے والا ملے ہی نہیں ہے، تو پھر لین دین کا معاملہ کیسے ہوگا؟ فرحان مقبوضہ، پس رہن رکھ دو، گروی رکھ دو کوئی چیز اس کے قبضے میں، ٹھیک ہے، یعنی پھر کیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ نے ادھار لینا ہے کسی سے، اب آپ کو یا تو سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، فلاں نے 5,000 10,000 روپے مجھ سے ادھار لیا، لکھ لیں، اس پر اس کے سائن کروا لیں، 2 گواہ مقرر کر لیں، 2 گواہوں کے سائن کروا لیں،
اسے پتہ ہوگا کہ میں نے جو اس سے چیز لی ہے، پیسے لیے ہیں یا کوئی بھی چیز لی ہے، وہ اس نے لکھی ہوئی ہے، تحریر موجود ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کو بھی دے دیں، وہ بھی اپنے پاس رکھ لے، احتیاطاً گواہوں کے پاس بھی بے شک رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دستاویز پکی اسٹمپ شدہ ہو جائے گی۔ اگر وہاں پہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے؟ یعنی کوئی چیز گروی رکھ دے، قرض خواہ کے پاس، جس سے قرض لیا ہے نا، اس کے پاس کوئی چیز اپنی گھڑی اتار کے اس کو دے دیں، موبائل دے دیں اس کو، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس کو دے دیں جو اس قیمت کے برابر ہو یا اس قیمت سے زائد ہو، کم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس سے 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ کے لیے اگر آپ نے پیسے لیے ہیں تو اب یہ ہے کہ وہ بندہ جو قرض خواہ ہے، جس سے قرض لیا ہے، وہ اس چیز کو نہ بیچ سکتا ہے شرعی اعتبار سے، نہ اس سے تجارت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس سونا رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ کہے کہ آج کل ریٹ جو ہے نا یہ بڑا اچھا ہے جناب علی سونے کا، تو فی الحال میں بیچ دیتا ہوں نا، کل کو پھر جب یہ پیسے مجھے واپس کرے گا تو اس کو دوبارہ پھر بنوا دوں گا میں، یا گھٹیا بنوا دوں گا، جی ملاوٹ شدہ اس کو بنوا کے دے دوں گا، یہی چیز بنوا دوں گا، وہ اس سے کاروبار کرنا شروع کر دے، یہ بھی شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ وہ چیز جو رہن رکھی گئی ہے اس کے پاس، گروی رکھی گئی ہے، تو وہ چیز اس کے پاس گویا کہ امانت ہے اتنے وقت کے لیے، 2 ماہ کے لیے اگر رکھی ہے، وہ گروی رکھی ہے وہ چیز، اور 2 ماہ میں اس نے پیسے اس کو واپس لوٹا کے تو وہ اپنی چیز اس نے واپس لے لینی ہے۔ اتنے وقت میں وہ تحریر جو ہے نا وہ لکھ دی جائے یا گواہ مقرر کر لیے جائیں۔ اب یہ ہے، وہ اگر پیسے اس کو واپس نہ کرے، وہ وقت مقرر جو ہے وہ گزر جائے، اب اس کو حق ہے کہ وہ چاہے تو وہ یعنی اس چیز کا وہ مالک بن گیا، یا اس کو بیچے یا رکھے، جو مرضی کرے، وہ اس چیز کا وہ مالک ہے جو گروی رکھی گئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ معاملات جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وقت مقرر تک وہ کوئی گڑبڑ اس میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ کیا کرے کہ اگر وہ لکھنے والا نہ ملے تو گروی رکھے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر یہ یعنی اگر اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر یقین ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ یہ جو ہے مقروض جس نے قرض لیا ہے، اب قرض خواہ کو اس پہ اگر یقین ہے، اعتماد ہے، جی وہ اس کے یعنی جانتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ جو ہے صادق امین ہے، جی یہ مطلب ایماندار ہے، دیانتدار ہے، جی عبادت گزار ہے، اور جانا پہچانا ہے، پتہ ہے کہ یہ فلاں ہے، یار یہ کوئی نہیں، گڑبڑ نہیں کرے گا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر یقین ہو، اعتماد ہو ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کرے تو وہ جسے اس نے امین سمجھا ہے، یعنی وہ مقروض جو ہے، تو وہ اپنی امانت ادا کر دے، یعنی وہ اس گروی کے بغیر بھی وہ اس کو جو ہے نا وہ قرض دے سکتا ہے اگر اس پہ یقین ہے تو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو چھپائے اس کو بے شک
اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ لین دین کے پورے تھے معاملات اس پورے رکوع میں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر ظاہر کرو، اگر تم ظاہر کرو تو جو تمہارے دل میں ہے، او تخفو یا چھپاؤ اس کو، ٹھیک ہے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب دے گا تم کو اس کا اللہ۔ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب دے گا تمہیں، یا تم سے حساب لے گا، تم سے لے گا حساب اس کا اللہ۔ اچھا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس جسے چاہے بخش دے، فَيَغْفِرُ پس بخش دے، لِمَن يَشَاء جسے چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء اور عذاب دے جسے چاہے، ٹھیک ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو وہ گناہگاروں کو بخش دے، چاہے تو عذاب دے دے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یعنی کسی گناہگار کی کوئی ایک بات پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بات کی بدولت ساری زندگی کے گناہ جو ہیں اس پر پردہ ڈال دے اور اسے بخش دے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ اور اگر چاہے تو عدل کا تقاضا کرتے ہوئے وہ اس کو عذاب دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول بما انزل الیہ جو نازل ہوا اس پر، یہ طرف ان کے، ایمان لائے رسول جو نازل ہوا ان کی طرف، من ربی ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے، کلنا آمن باللہ ہر کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی اور اس کے کتابوں پر، ورسولی اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد من رسولی، نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یعنی یہودیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہم صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانیں اور باقیوں کی نبوت کا بھی انکار کر دیں، یا عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی صرف مانیں اور باقیوں کی نبوت کا انکار کر دیں، ایسی، یعنی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی یہ نشانی ہے، یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے کہ وہ تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے، ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ہم کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، ہم نے اطاعت کی یعنی ہم نے فرما برداری کی، یہ ہم کہتے ہیں۔ یہ تو یعنی پچھلی قوموں کی طرح ہم یہ نہیں کہتے سمینا، وہ کیا تھا پیچھے، نافرمانی کی، وعصینا، وعصینا نا، اور نافرمانی کی، جا تو یہاں ہمارا نظریہ کیا ہے مسلمانوں کا، سمینا واطعنا، مسلمان یہ کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ غفرانک ربنا، بخش دے تو اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، تیری طرف ہی لوٹنا ہے یا پھرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی طاقت بھر۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس برداشت کی جتنی طاقت ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف کسی کو نہیں دیتا۔ اب کسی کو اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ برداشت کرے اور یہ ایمان رکھے کہ مجھ میں اتنی طاقت تھی، برداشت کی تو اللہ نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے۔ ٹھیک ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اچھا کمایا، یعنی فائدہ ہے اس کو جس نے اچھا کمایا اور نقصان ہے اس کو جس نے برا کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب نہ پکڑ فرما ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا خطا کریں ہم۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر اسرن بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے بوجھ ڈالا تو نے ہم سے پہلے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلی قوموں پر جیسے تو نے بوجھ ڈالا تو جیسے ان پر آزمائشیں اور امتحان وہ مبتلا ہوتے رہے اس میں، اے ہمارے رب ہم جو ہے کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور نہ اٹھا ہمیں، نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر، ما لا طاقت لنا به، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔